دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دینی مجالس کے جو انعامات ہیں ہم گنہگاروں کو اس کا مستحق بنا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنایا ہے، اور یقیناً یہ رحمت خداوندی کا حصہ ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ سکے ہیں، اور نہ کسی طرح کا بہانہ ہمارے پاس ہوتا تھا اور کہیں نہ کہیں ہم مصروف ہو جاتے تھے۔ آئیے آج کے اس نشست میں جس موضوع کی طرف مجھے متوجہ کیا گیا تھا وہ حالات حاضرہ میں، یعنی اس وقت حالات حاضرہ اگر خالی کہہ دیا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، مگر جو توجہ دلائی گئی تھی جس چیز کی طرف وہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر جو ہر طرف سے حملے اور آکرمن ہو رہے ہیں اور اسلام کو یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام محض 1400 سال پرانا ہے، بلکہ لوگوں کی اڑائی ہوئی ہوائی سے مسلمان قوم بھی اس قدر پربھاوت ہوا ہے، اس قدر متاثر ہوا ہے کہ مسلمان جس کے ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ اسلام سب سے پہلا اور سب سے آخری مذہب اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ قوم، وہ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا دعویٰ کیا، آج لوگوں کی شورشوں اور یورشوں کے شکار ہو کر کے
یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام محض 1400 سال پرانا ہے. اسلام محض 1400 سال پرانا نہیں ہے. یہ لوگوں کی اڑائی ہوئی ہوائی ہے اور غلط افواہ ہے جس سے متاثر امت مسلمہ کے بعض افراد ہو رہے ہیں. لیکن فضا کے اندر آلودگی کی وجہ سے یا لوگوں کی اڑائی ہوئی ہوائی کی وجہ سے حقیقت کبھی بھی دب نہیں سکتی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حق کو مقدور کیا جا سکتا ہے, حق کو مفقود نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو گدلا کیا جا سکتا ہے, حقائق کو دھندلا کیا جا سکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اسے دبا کر کے لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے میں حقانیت, صداقت اور حقائق رکھتے ہیں, اس چیز کے اوپر ہزاروں دباؤ کے باوجود بھی ایک نہ ایک وقت اسے ابھر جانا ہے. اس کو گدلا کیا جا سکتا ہے. مفقود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسلام تو وہ دین ہے کہ جس دین کو اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. اور ساتھ ہی رب تعالی عز و جل نے بیان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو بھی کوئی انسان اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف بڑھتا ہے, کوئی اور دین تلاش کرتا ہے, دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی اور دین کے جستجو میں رہتا ہے, کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہے, کسی اور مذہب کی تلاش میں ہوتا ہے, تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اللہ رب العزت بیان فرماتے ہرگز 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 اس کا یہ دین, اس کی یہ کوشش, یہ جستجو ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے کہ وہ دین جو ابتدائی آفرینش سے لے کر کے انسان اول سے جس دین کی ترویج و تشریح کی گئی, اور جس دین کی ترویج و تشریح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کو اس روئے زمین کی طرف مبعوث کیا, اس دین کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غالب رکھے گا. اور اس کا یہ وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, وہی اللہ کی ذات ہے جو اس دین حق کو تمام ادیان پر, تمام مذاہب پر غالب کر کے رہے گا. تمام مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر کے رہے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگرچہ مشرک, اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے اور اس کے لیے روک تھام کی ساری کوششیں کر لے, تمام طاقتوں کو, تمام قوتوں کو, ساری ارجاؤں کو وہ اکٹھا کر لے, مگر دین اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو چہ جائے کہ چند وہ بکے ہوئے 2 ٹکے میں پالتو کتوں کی طرح اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ دین اسلام میں 1400 سال پرانا ہے تو دین دب جائے گا, یا دین کی صداقت مٹ جائے گی, دین کی حقانیت ختم ہو جائے گی, یا دین مفقود ہو جائے گا, یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک شیطان صفت انسان کا دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو فرزندان اسلام, وارثان انبیاء ہزاروں کی تعداد میں دین اسلام کی صداقت کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت رب تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنے اس وچار کو پرکٹ کیا کہ میں زمین پر ایک انسان, ایک منشی کو بنانے والا ہوں, ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم یہ کہے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون,
اے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اول اور پیغمبر اول سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہاں سے لے کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی دین کی ترویج ہوتی رہے، اسی دین کی، اسی توحید کی، اسی اللہ کی وحدانیت کی۔ اب اگر آج کوئی بھونکے اسلام کے اوپر، آج دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، جناب محمد رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے ازواج کے اوپر، آپ کے اصحاب کے اوپر، تو دین کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، یا دین دب نہیں سکتا ہے۔ دین کو ہر حال میں اٹھنا ہے، اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو ہر گھر میں ہر گھر تک پہنچائے گا۔ میں نے شاید وہ علامات قیامت میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کی آواز کو، اس کی صداقت کو ہر گھر تک پہنچائے گا۔ اور آج اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں یہ بات کسی سے بعید اور مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میڈیا کے ذریعے سے جس کا ہم اپیوگ کرتے ہیں، اور اس کا ست اپیوگ کرنا چاہیے، ہم کو اس کا ست اپیوگ کرنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہر اس منکر خدا، منکر الہی کے گھر تک اللہ کا دین پہنچ جائے اور مسلمان بریء الذمہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے، اس نیت سے، اس جستجو اور کوشش کے ساتھ اللہ کے دین، اللہ کے توحید کی دعوت کے جو کلپس ہیں، جو ویڈیوز ہیں، اسے شیئر کرے دنیا کے سامنے کہ ایک ایک انسان تک ہمیں اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ مگر ہم وہ نہیں کرتے، یا ہماری نئی نسل وہ نہیں کرتے، ہمارے جوان وہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو ایک ہی چیز سوجتی ہے، ریلز قائم کرتے ہیں، ریل بناتے ہیں، اس میں میوزک ڈال دیتے ہیں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اسٹیٹس، اسٹوریز لگاتے ہیں، اور میوزک ڈال کر کے شیطان کے آلات اور شیطان کے غذا کا پرچار کرتے ہیں، اللہ کے دین پر حملے کر کے، اللہ کے دین کا جو بیڑا اس کے کندھے پر دعوت و تبلیغ کا جو بیڑا ڈالا تھا، اس میں خیانت کر کے یہ شیطان کے پرچاروں پر سار اور دجال کے دجل اور اس کے مکر و فریب کو پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈرنا چاہیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کس لیے سوئے زمین پر بھیجا۔ پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ناتواں کندھوں کے اوپر دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے پاس صحیح جانکاری ہے، صحیح علم ہے، ایک آیت ہی صحیح، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ایک آیت کا علم اس کے پاس ہے، ایک آیت کا پرچار کرے، ایک آیت کو شیئر کرے، ایک آیت کو نشر کرے، تاکہ دنیا کے سامنے اس آیت کے معنی اور مفاہیم جو ہے چلا جائے اور پہنچ جائے، اور ہمارا جو ہے ایک فریضہ ادا ہو جائے۔ لیکن ہماری نئی نسلیں، دنیا کے جو وہ درندے ہیں، دریدہ ذہن لوگ، اسلام دشمن طاقتیں، ان کی پھیلائی ہوئی شورشیں، یورشیں ہیں، ان کو شیئر کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات ان کو شیئر کرنے میں لگے ہیں، اور اپنی قوم کو جہالت کی اتھاہ گہرائی اور کھائی میں پھینکنے والے اور ڈھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس امت کے جوانوں کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دین وہ ہے جس دین کو اللہ نے پسند کیا، اور ان لوگوں کو دندانے شکن جواب دینا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین محض 1400 سال پرانا ہے۔ میں کہتا ہوں، دین کہتا ہے، مسلمانوں کے ایمان بولتا ہے، مسلمانوں کا قرآن بولتا ہے، مسلمانوں کا اسلام بولتا ہے، اور جس انسان کا ایمان یہ نہ بولے، جس مسلمان کا
ایمان یہ نہ بولے جس مسلمان کا اس بات پر ایمان نہ ہو کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب سے پہلے روئے زمین پر نازل ہوا، اسلام ہی وہ دین ہے جس دین کے لیے جس دین کے ساتھ سب سے پہلے انسان اول، بشر اول اس روئے زمین پر آیا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے سورہ نساء میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ دین کا بھی تعارف کرا دیا، اسلام کا تعارف کرا دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بتلائی ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کے دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے، رسول اللہ کی سنت ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایمان تو یہی ہے، دین یہی ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے نبی بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ سب سے پہلا جو انسان ہے اس روئے زمین پر، بلکہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق فرمائی تو وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ آدم سب سے پہلا انسان، آدم سب سے پہلا نبی، آدم سب سے پہلا پیغمبر، آدم سب سے پہلا دودھ، آدم سب سے پہلا رشی، آدم ہی سب سے پہلا اللہ کا پیغمبر ہے، آدم ہی سب سے پہلے انسان ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ دین اسلام کل کے پیداوار ہے، دین اسلام 1400 سال پرانا ہے، اسلام محض 1000 سال پرانا ہے؟ یہ لاجک کہاں سے آ گئی؟ یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ یہ عقیدہ، یہ نظریہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ اور سب سے زیادہ اس نظریے کے جو شکار ہیں وہ لیڈران طبقے کے لوگ ہیں، لیڈران طبقے کے لوگ، سب کو خوش کرنے کے لیے، رام کو بھی خوش، رحیم کو بھی خوش، ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے ہر کوئی خوش ہو جائے، اپنی توحید کو گوا دیتا ہے، نبی کی رسالت کو فراموش کر دیتا ہے، نبی کی سنتوں کو پیروں تلے کچل دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کہنا ایک مسلمان کا کہ محض اسلام 1400 سال پرانا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو اس رب العالمین سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، ایک جان سے تمہیں جس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اس کے بعد اسی آدم سے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر اسی دونوں مرد عورت سے اس کائنات میں انسانی نسل کی نشو نما ہوئی، انسانی نسل کی افزائش ہوئی۔ یہ تو قرآن بولتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان بولتا ہے، مسلمانوں کا دین بولتا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے جس اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تو تمام چیزوں کا خالق حقیقی ہے اور وہی تمام چیزوں کا کارساز ہے۔ یہ تو اللہ فرماتا ہے، فرمایا اس رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ساری کائنات میں اس کی ذریت کو پھیلا دیا، ساری کائنات میں اس کی ذریت کو پھیلا دیا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام سے جب جنت میں خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی طرف بطور سرزنش، بطور زجر و توبیخ روئے زمین کی طرف نازل فرما دیا، روئے زمین کی طرف بھیج دیا۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے، اور صحیح تواریخ کے جو معتبر تاریخ کے کتب ہیں جیسے البدایہ والنہایہ ہے، الکامل ہے،
اور اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ کتب ہیں جن کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے جو روایتیں منقول ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین کی طرف بھیجا تو وہ یہی سرزمین تھی، یہی وہ سرزمین تھی، یہی وہ ملک ہندوستان تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب شری لنکا کا علاقہ الگ ہو گیا، مگر سیلون مالدیپ کا جو علاقہ ہے اسی پہاڑی کے اوپر تاریخی روایتوں کے مطابق، اسی سیلون کا جو علاقہ ہے مالدیپ کا، اسی پہاڑی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا۔ ہمارا تو یہ ایمان بولتا ہے کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان مسلمان تھا، پہلا انسان اللہ کا بھیجا ہوا دودت تھا، پہلا انسان اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، پہلا انسان اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے پیر کے قدم میں مبارک کے نشان بھی موجود ہیں۔ اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ بات تو سدھ ہے، یہ تو صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو یہی وہ ہندوستان کا علاقہ تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے اسلام کے اوپر بھونکنے والے ان کتوں کے اوپر زوردار تماچا لگتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر، جو یہ کہتے ہیں، خاص طور سے ان مسلمان جو نام کے بدبخت مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ بے ایمان ہے، وہ غیر مسلمان ہے، جو یہ بھونکتے ہیں کہ اسلام محض 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام تو یہ ہے، بلکہ اس ہندوستان کا بھی سب سے پہلا جو دھرم تھا، سب سے پہلا جو ریلیجن تھا، سب سے پہلا جو مذہب تھا، وہ مذہب اسلام تھا۔ ہندوستان کا بھی پہلا مذہب اسلام، ہندوستان کا سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا انسان مسلمان۔ ہمارا یہ ایمان بولتا ہے، یہ عقیدہ بولتا ہے، اور صرف ہم یہ نہیں بولتے، صرف ہم یہ بات نہیں کرتے کہ یہ پوری انسانیت آدم اور حوا کے سنتان ہے اور ایسا اور ایسا اور ایسا، بلکہ یہ تو ہندو دھرم کی دھارمک کتابیں بھی بولتی ہے، ان کے یہاں کی جو اہم کتابیں ہیں جن کے اوپر ان کا ایمان ہے، اور جو اپنا حرز جاں جسے سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر جو فرمودات ہیں، ان کے اندر جو اقتباسات ہیں، ان کے اندر جو بیانات ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ان کو نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے، مگر ایمان عقیدہ تو ان کا ہے، ان کا ایمان عقیدہ تو ہے اس بات پر۔ آدم و حوا کا جس طریقے سے قرآن مقدس میں تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں جس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی اور حوا علیہ السلام سے پوری انسان نسل کی شروعات ہوئی، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی منشیہ ہیں، وہ تمام کے تمام آدم و حوا کے سنتان ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس بات کو ہندو دھرم کی کتابیں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا اگر رگ وید جو ان کے یہاں انتہائی اہمیت کے حامل کتاب ہے، رگ وید اگر اس کا پہلا منڈل اٹھا لیا جائے، سوتر 10 سے لے کر کے 17 تک اگر ادھین کیا جائے، تو جس طریقے سے آدم و حوا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، پھر جس طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا، جنت میں ان کا دخول ہوا، جنت میں رہائش پذیر ہوئی، اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ابلیس نے جنت سے بہکا کر کے شجر ممنوعہ کے پھل کو کھلا کر کے جنت سے نکلوایا، ان تمام باتوں کا تذکرہ کتب سناتن دھرم میں موجود ہے، سناتن دھرم کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ رگ وید کا پہلا منڈل سوتر سنکھیا 10 سے لے کر کے 17 تک اگر ادھین کیا جائے تو اس بات کا انکشاف ہوتا ہے، یہ ساری باتیں پرکٹ ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ آدم و حوا ہی وہ پہلے منشیہ ہیں جن کے ذریعے سے تمام
منشیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا ہے. اسی طریقے سے بھوشیہ پران کا بھوشیہ پران پہلا منڈل پرتیسرک پہلا منڈل، اگر بھوشیہ پران کا بھی ادھین کیا جائے تو اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جن آدم و حوا کا تذکرہ قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے، اسی طریقے سے تفصیل سے ہندوؤں کی کتابوں میں، چاہے وہ رگ وید ہو، چاہے وہ بھوشیہ پران ہو، یا یہاں تک کہ رام چرتر مانس بال کان شلوک 141 کے پہلی چوپائی کا اگر ہم ادھین کرتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو واضح طور پر ان باتوں کا انکشاف ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں جس منشیہ اول کو، جس سب سے پہلے انسان کو سیمبھو منو اور شتروپا کہا گیا ہے، سیمبھو منو جس کو قرآن و حدیث نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس کو آدم کے نام سے موسوم کیا ہے، اور شتروپا جن کو ہندو دھرم کی سناتن دھرم کی کتابوں نے یاد کیا ہے، وہ شتروپا ہمارے گرنتھوں میں، ہمارے قرآن میں، ہماری حدیث میں، نبی کے فرمودات میں اسی شتروپا کو ہوا کے نام سے موسوم کیا ہے. اور اس بات کا انکشاف کیا ہے سائنسدانوں کے اس باطل عقائد و نظریات کی سخت تردید کی ہے کہ انسانی سلسلے کی شروعات حضرت آدم و حوا سے ہوئی ہے. اور یہی بات سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں بیان فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس آیت کریمہ میں وہی سیمبھو منو اور شتروپا کا ذکر ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اسی کا ذکر رگ وید میں ہے، اسی کا ذکر بھوشیہ پران میں ہے، اسی کا ذکر رام چرتر مانس میں تلسی داس جی نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ صرف بات اس حد تک نہیں، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اور ہم یہ بات کہنے سے گریز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بات کا ببانگ دعا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا انسان اللہ کا نبی آدم علیہ السلام ہے، اور اسی پیغمبر کے بارے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور یہ بات بعید الوقوع نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آوے. اگر رگ وید کو یا یجروید کو، اتھروید کو، اپنشد کو، مہا بھارت کو، گیتا کو اور اس کی جو شاخائیں ہیں، ان کتابوں کا اگر ہم ادھین کرتے ہیں تو ان کتابوں میں ہزاروں تحریفات کے باوجود، ہزاروں تبدیلیوں کے باوجود، ہزاروں حقائق کو گندلا اور دھندلا کیے جانے کے باوجود بھی آج بھی ان کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، آج بھی ان کتابوں میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا ذکر ہے. اور اس بات سے کوئی بھی ان ویدوں کو جاننے والا پنڈت اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. بلکہ سناتن دھرم تو وہ ہے جس دھرم کے اندر مورتی پوجا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. سناتن دھرم نے مورتی پوجا کا کھلے عام انکار کیا اور اس کی تردید کی اور کہا ایکم برہما دیستے ناستنے ہے ناراست کنچن. اس بات کا اعلان کیا کہ ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں. اور اسی طریقے سے کئی مقامات پر مورتی پوجا کا انکار کیا. اور اگر صرف جس سناتن دھرم کے ماننے والے آج کے نام نہاد ہندو سناتن دھرم کو بدنام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر دن رات بھوگتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ سناتن دھرم کی حقانیت کیا ہے، سناتن دھرم کی سچائی کیا ہے. اگر صرف سناتن دھرم کے کا ویاکھیا کر لے، اس کا معنی، اس کا ارتھ جان لے، تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ سناتن دھرم کوئی دوسرا دھرم نہیں، سناتن دھرم کوئی دوسرا ریلیجن نہیں، بلکہ وہ اسلام ہی کا دوسرا نام سناتن دھرم ہے. اگر سناتن کا معنی کر لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے القیم، ہمیشہ قائم رہنے والا. اور دھرم کے معنی ہے مذہب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا، ذالک الدین القیم. پہلے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ.
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو خالص ہو کر کے متوجہ کر دو. فاقم وجهك للدين حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا. اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرما دی ہے، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی خلقت میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں، کوئی پریورتن نہیں، کوئی چینجز نہیں. فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا مذہب ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دھرم ہے، یہی قائم رہنے والا دھرم ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پھر کہا کہ یہی تو سیدھا دین ہے، سیدھا مذہب ہے، سیدھا دھرم ہے، مگر اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے. نہیں جانتے. اللہ کی توحید میں تبدیلیاں کر دی، کتابوں میں تحریف کر دیے، اللہ کی توحید کو گدلا کر دیا، ایک اللہ کی وحدانیت میں ڈاکہ ڈالا. وقت کے ان جاہل اور علماء سو نے، جن کو برے علماء کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، چاہے وہ علماء یہود میں ہو، علماء نصرانیوں میں سے ہو، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو، وقت کی جو آسمانی کتب ہے، کتب سماویہ جس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کتب سماویہ پر بھی ہے، ہمارا ایمان تمام نبیوں پر بھی ہے. لہذا کتب سماویہ میں جب تحریف و تبدیلی ہوئی، جب لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے حساب سے وقت کے بادشاہوں کو، لوگوں کو، صاحب ثروت کو خوش کرنے کے لیے اس میں الگ الگ مسئلے بیان کیے، اپنی منمانی تحریفیاں کی، منمانی اس میں بدلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. اس طریقے سے ہزاروں بدلاؤ کے باوجود بھی اللہ اللہ ہے. وہ اس وقت تک انسان کو مرنے نہیں دیتا جب تک اپنی حقانیت کو تسلیم نہیں کرا دیتا. اللہ اکبر. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہی تو دین اصل ہے، یہی قائم رہنے والا دین ہے، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ. اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے ماننے والوں، اے ایک اللہ، ایک ایشور خدا پرمیشور پرماتما کو ماننے والوں، منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنے بھی دھرم بھیجے، جتنے بھی ریلیجن بھیجے، تمام کے تمام دھرموں کے پرچارک اور دوتوں اور رشیوں اور منیوں کو یہی پیغام دیا، یہی پیغام دیا. وما ارسلنا من رسول وما ارسلناک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تمام رسولوں کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندو دھرم جو آج کا نام نہاد، اسی لیے بہت سارے پنڈتوں کے منہ سے، بہت سارے آچاریاؤں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو دھرم کوئی ریلیجن نہیں ہے، ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے پنڈتوں نے کہا، آج بھی ریکارڈ موجود ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں، دھرم ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. دھرم ایک ہی ہے جس کو سناتن دھرم کہا گیا. اور سناتن دھرم، میں نے جیسا کہ کہا، سناتن کے معنی قائم رہنے والا، دائم رہنے والا، دھرم کے معنی ریلیجن. اللہ تعالیٰ نے تو یہی بات کہا، کہیں دین حنیف کا، کہیں دین قیم کا، کہیں دین اسلام کہا. اور دین اسلام کے اندر مورتی پوجا کا کوئی تصور نہیں، دین اسلام کے اندر غیر اللہ کی پرستش کا کوئی تصور نہیں. ایک اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے، ایک اللہ کی عبادت کا تصور ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرنے کا ذکر اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے.
عزیزان گرامی، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے 1,00,000 سے زائد، تمام پیغمبروں کا یہی کام، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت. اور یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ آج جو رگ وید، یجروید، اپنشد اور دیگر کتابیں ان کی ہیں، یہ عین ممکن ہو کہ یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی شاخائیں اور برانچز نکلے اور اس کے جو بہت ساری کتابوں میں وہ بانٹ دی گئی، لیکن اصل جو وید کتاب ہے، بلکہ وید کتاب کے بارے میں کئی محققوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ وید کتاب اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے. ایک محقق ہے سید عطا اللہ، انہوں نے اپنے مقالے میں باقاعدہ اپنی تحقیق میں لکھے، بہت بڑے ریسرچر ہیں، انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے، اپنی تحقیق کے بنا پر یہ کہا ہے کہ یہ جو وید کتاب ہے، اور وید میں بھی جو چارن ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یا پھر اس پیغمبر کے متعلق جس پیغمبر کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی، انہوں نے جو اس میں کچھ اس کی تشریح کی ہے یا اس کے متعلق تعارف کیا ہے، ہاں، تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طوفانوں والے نبی کا ذکر ہے اور اس طوفان کے بعد اس سے پھر انسانیت کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، وہ ساری جو تفصیلات لکھی ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام تفصیلات وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اور اس کے بعد سلسلہ جو چلا نوح علیہ السلام سے ہی سلسلہ چلا، اور پھر جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان یا جس دودھ کا، جس رشی منی کا تذکرہ وہاں پر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام. لہذا یہ بات پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی، مگر یہ کہی بھی جا سکتی ہے اور ماننے کے قابل ہے، بلکہ جو خدائی قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے پیش نظر اگر یہ کہا جائے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی پیغمبر آیا تو یہ کوئی غلط بات نہیں. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، رب تعالیٰ نے کہا میں کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دوں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ. اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی، ایک رہبر، ایک امام، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس لیے رسول بھیجا، اس لیے دودت بھیجا، اس لیے رشی کو بھیجا تاکہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ اللہ کا پیغمبر، وہ اللہ کا بھیجا ہوا رشی، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اس بات کی دعوت دے کہ دنیا کائنات میں جس نے شجر کی پوجا کی ہے، درخت کی پوجا کی ہے، پتھر کی پوجا کی ہے، مورتی کی پوجا کی ہے اور دیگر دیوی، خیالی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی ہے، ان تمام خلائق کی پوجا اور پرستش سے نکال کر کے ایک اللہ کے سامنے اس عظیم پیشانی کو جھکا دے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو، طاغوت پرستی سے، شیطان کی پرستش سے، دیگر چیزوں کی پرستش سے، اللہ کی مخلوقات کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین ہند، بلکہ این ممکن تو ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تو سب سے پہلے پیغمبر کو اسی سرزمین ہند میں بھیجا، اسی سرزمین ہند میں بھیجا. اور اس کے علاوہ بھی یہ این ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کے اوپر بھی کسی پیغمبر کو بھیجا ہوگا، یا اس قوم میں تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیجا ہی گیا. اس لیے کہ قرآن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، اور یہ بات بھی سورہ ابراہیم اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو ملے گا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
ہم نے ہر قوم میں اس قوم کی ہم زبان، اس قوم کے ہم زبان پیغمبر کو بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے ہر قوم میں ایسا رسول بھیجا، ایسا پیغمبر بھیجا، ایسا دوت بھیجا، ایسا سمجھانے والا مبلغ بھیجا کہ اس کی زبان جاننے والے اور سمجھنے والے ہوں. یہ ممکن ہے کہ ہندوستانی زبان، سناتنی زبان، سنسکرت میں بھی کوئی پیغمبر آیا ہو؟ یہ ممکن ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج جو ان کے پاس کتابیں ہیں، سناتن دھرم کی جو کتابیں ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہو، اس لیے کہ ہزاروں تحریفات کے باوجود بھی آج بھی اس میں رسول اللہ کی بشارت موجود ہے، اللہ کی وحدانیت موجود ہے. تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ ممکن ہے. لہذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان تمام باتوں سے ہم بتانا جو چاہتے ہیں، وہ آج کے روشن خیال مسلمانوں کو، بلکہ جاہل خیال مسلمانوں کو، نااہل مسلمانوں کو، بے دین مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سن لو، بڑے کان کے پردے کو متحرک کر کے اس روئے زمین پر ہمیشہ آسمان سے جو دھرم نازل ہوا ہے، جو مذہب آیا ہے، وہ مذہب اللہ کی وحدانیت کا ہے، اور مجموعی طور پر وہ مذہب اللہ کا دین، دین اسلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر پیغمبر کے یہاں کچھ فروعی مسائل الگ الگ تھے، کچھ عمل کرنے کے چھوٹے چھوٹے چیدے مسائل الگ تھے، مگر سب کا جو مکھ ٹاپک تھا، جو مول ٹاپک تھا، جو مول وشے تھا، وہ مشن یہی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہی ٹاپک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اور اس بات کا ذکر صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، الانبیاء اخوة لعلات وامہاتهم شتى ودینهم واحد. کہا کہ ارے وہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دعوے بڑے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے نظریے سے الگ ان کا نظریہ، ان کے دعوے بڑے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے الگ ان کا عقیدہ، مگر عیسیٰ علیہ السلام سے تو سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں ہم قریب ہیں. انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ تو ہم قریب ہیں. کیسے؟ فرمایا والانبیاء اخوة لعلات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب کے سب آلاتی بھائی ہیں. وامہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ ہے مگر سب کے سب بھائی ہے. ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک ہی ہے، ان کا مذہب ایک ہی ہے، ان کا دھرم ایک ہی ہے، ان کا ریلیجن ایک ہی ہے. وہ دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سب کا ایک ہی مول مذہب کیا ہے؟ دین اسلام ہے. میرے یاروں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، دنیا چاہے لاکھ ہوائی اڑا لے مگر حقیقت کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا. کیونکہ آج کا ہندو نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا. بولیں گے مول صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیسے مسلمان نہیں ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم ہے ہی نہیں. اس قوم کا تو بیشتر طبقہ بت پرست ہو چکا ہے، اس امت کا بیشتر طبقہ بت پرست ہو چکا ہے. کھلے عام شرک کی دعوت منبروں محراب سے. یہ کہاں کا ایمان، کہاں کا مسلمان؟ اللہ نے تو کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کے دین کو یکسو ہو کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جا. پیر پرستی، مزار پرستی سے اپنے آپ کو بچا لے، مورتی پوجا سے اپنے آپ کو بچا لے، قبر پوجا سے، حجر پوجا سے، شجر پوجا سے اپنے آپ کو بچا لے. ایک اللہ کی پوجا کی طرف آ جا. یہی دین بولتا ہے، یہی ایمان بولتا ہے، یہی اسلام بولتا ہے. میرے یاروں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، دین اسلام سیدھا سادہ ہے. اور دین اسلام جو میں نے کہا کہ ہندو نہ ہندو رہا، نہ مسلمان رہا.
ہندو اپنے اصلی کتابوں کے اصلی پیغام اور درس سے ناواقف ہے، نابلد ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی روٹیاں سیکنے کے پیچھے ہے۔ پنڈت پجاری اپنی اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، حالانکہ اس کا دھرم کرم یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ سناتن دھرم کے اندر بھی ایک ہی ایشور اللہ کی اپاسنا اور پوجا کا سندیش ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی ایشور کی اپاسنا، ایک ہی اللہ کی عبادت۔ مورتی پوجا کا کوئی تصور ہی نہیں، مگر زبردستی اس کو داخل کر دیا گیا اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے۔ اسلام کے اندر مزار پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی کا کوئی تصور نہیں، مگر پیٹ کے چکر میں پاخنڈیوں نے، بے ایمانوں نے، اسلام دشمنوں نے، عیسائیوں کی نسلوں نے یہ پروپیگنڈا کر کے کہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ولی فلانے چلانے، اور قبر پرستی کو فروغ دیا۔ نہ ادھر مورتی پوجا ہے، نہ ادھر مورتی پوجا ہے، نہ ادھر قبر پوجا ہے، نہ ادھر قبر پوجا ہے، بلکہ دین اسلام ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کہ سناتن دھرم اس اسلام دھرم، سناتن دھرم اسلام دھرم ہے، مگر اس کی صورت کو، اس کی شبیہ کو، اس کی شکل کو بگاڑ دیا۔ میں نے ابھی حوالے جات بھی دیے کچھ ہندو کو سناتنی کتابوں سے، میں نے یہ حوالے اس لیے دیے کہ ہم اسلام اور قرآن پیش کرتے کرتے تھک جائیں گے، وہ نہیں مانے گا، مگر جب آئینہ اسی کا اٹھا کے اسی کو بتاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ بھائی ایسا ایسا تمہارا آئینہ بول رہا ہے، ہمارا نہیں۔ یہ بول سکتے ہو کہ تمہارا آئینہ داغدار ہے، یہ تو ہمارا آئینہ بتاؤ، اس لیے میں نے چند حوالے جات دیے۔ بہرحال ہندو مسلمان کوئی الگ الگ قوم نہیں، بلکہ ایک ہی ماں، ایک ہی باپ، آدم و حوا، شمبھو منو اور شتروپا کے سنتانوں اولاد ہیں، اور انہی سے پورے سنسار میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے خونی اعتبار سے سب کے سب بھائی بھائی ہیں، عقائد و نظریات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ دین اسلام پر بھوکنا چھوڑ دے وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کو مہرا بنا کر کے اپنی روٹیاں سیکنا ہے، وہ بند کر دے، اپنے مذہب کا پرچار کرے، صرف اپنے مذہب کا، اپنے مذہب کا اگر پرچار کرنے میں اتر آئے تو انشاءاللہ الرحمن ان لوگوں کو بھی یہ عقل آ جائے گی۔ یہ جو کھڑی مورتیاں ہیں ایک طرف، یہ جو پڑی مورتیاں ہیں مسلمانوں کے دوسری طرف، ان دونوں کے دونوں کا جو ہے قلعہ قمع ہو جائے گا، سب کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور یہ دونوں ہی قوموں میں سرکشی اس حد تک بڑھ چکی ہے، اللہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الیاذ باللہ۔ ہاں مسلمان جلوس نکالتا ہے قبر پرستی کا، جب بھیڑ بھاڑ لگاتا ہے تو ایسے سڑکوں کو جام کرتا ہے کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کو پاؤں تلے رون نہیں دیتے، بلکہ اس کو پوری طرح سے اس کے پرخچے اڑا دیتے۔ اور یہ لوگ، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، جگہ جگہ پنڈال بنا کر کے ارے نہ اس سناتن دھرم میں اس کی کہیں گنجائش ہے کہ کسی کو تکلیف دیا جائے، سڑکوں کو روکا جائے، نہ اسلام میں کہیں گنجائش ہے کہ سڑکوں کو روک کر آواگمن ہونے والے یاتریوں کو، آنے جانے والے مسافروں کو آمد و رفت میں کسی طرح کی پریشانی ہو اور کسی طرح کے سنکٹ میں کوئی پڑ جائے۔ آدمی کو ایمرجنسی ہے جانے کے لیے، مگر یہاں 1 منٹ میں جاتا 10 منٹ گھوم کر کے جانا پڑ رہا ہے، سڑکیں جام کیا ہوا ہے۔ ارے یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا سناتن دھرمی ہے؟ یہ سب کے سب پیٹ کے پجاریوں کے ہیں۔ یہ نہ ہی سناتن دھرم میں اس کی اجازت ہے، نہ اسلام دھرم میں۔ سناتن دھرم کی شبیہ وقت کے پنڈتوں نے بگاڑ دی، اس کی چھوی خراب کر دی، اور اسلام کی چھوی وقت کے پیٹ کے پجاریوں نے خراب کر دی، دنیا کے سامنے اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس دین کو بھیجا وہ دین اسلام ہے۔ جس انسان کو بھیجا
وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں آدم علیہ السلام کو سیمبھو منو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حوا علیہ السلام کو شتروپا کے نام سے، اسلام میں قرآن نے حوا علیہ السلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کے متعلق جو لوگ یہ بھوک رہے ہیں کہ اسلام ہے 1400 سال پرانا ہے اور یہ مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں، یہ مغلوں کی اولاد ہے، یہ فلانے کی اولاد ہے، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا، ملک کو برباد کر دیا، وقت کے ان درندوں کو، ان پیٹ پرستوں کو اور ان روٹی سیکنے والے حرام خوروں، ان بدماشوں، عیاروں، مکاروں، بے ایمانوں کو یہ پیغام دے دو کہ دین اسلام ابتدائی آفرین سے اسی سرزمین ہند میں پلا بڑا پنپا سب سے پہلے یہیں آیا اور دنیا کے انتہا تک، دنیا کے اختتام تک اس روئے زمین پر اسلام رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ جو لوگ یہ بدنام کرتے ہیں مسلمان کل آنے والے یہ لٹیرے ہیں، یہ ملک کو برباد کرنے والے ہیں، میں یہ بھی بات بے بانگے دعل کہوں گا اور اس ریکارڈنگ کے مادھیم سے سوشل میڈیا پر میری اس بات کو شائع کیا جائے کہ مغلوں کے نام پر جو اسلام کو تانا دیتے ہیں، خدا کی قسم اسلام کے جیالوں نے، اسلام کے سپاہیوں نے اس روئے زمین ہندوستان میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا، چھوت چھات اور بھید بھاؤ کا سسٹم ختم کیا، انسان کو ایک نئی تہذیب دی، انسانیت بنایا، انسانیت دیا، انسان کو انسان بنایا، رہنے سہنے کھانے پینے جینے مرنے تک کا جو ہے سلیقہ اور سنسکار دیا، مگر آج اس اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس اسلام کو لٹیرا، مسلمانوں کو لٹیرا اور چور کہا جاتا ہے۔ میں یہ بھی بات کہوں گا بے بانگے دوحل جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹا، خدا کی قسم اگر مغلوں کی بھی بات کیا جائے تو میں جانتا ہوں، تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ وہ مغل جب اس روئے زمین پر آیا تو لٹ کر کے یہاں سے کوئی خزانہ لے کر کے کابل اور غزنی اور فلانے اور چلانے عرب ممالک لے کر کے نہیں گیا، بلکہ اس ملک کو آباد کیا۔ اگر بابر کو دیکھ لیا جائے، ہمایوں کو دیکھ لیا جائے، اکبر کو دیکھ لیا جائے، یہاں تک کہ آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر تک کو دیکھ لیا جائے تو ہر کسی نے اس ملک کو آباد کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی اور یہاں ایک یکجہتیت اور اتحاد و اتفاق کا سما پیدا کرنے کی کوشش کیا، مگر افسوس کی بات ہے صرف ان بادشاہوں کا دین اسلام دھرم ان کا تھا، اس لیے ان کو لٹیرا کہا گیا۔ آج وہی غنڈے، وہی اچکے، وہی چور، وہی لٹیرے جن کے آبا و اجداد، جن کے روحانی باپ انگریز، جنہوں نے ایک ایک ہمارے اجداد کے لگائے ہوئے جواہرات کو، ہمارے اجداد کے لگائے ہوئے ان جو ہے ان ہیروں اور موتیوں کو ایک ایک کر کے چھڑا کر کے لے کے گیا، ایک ایک جو تمام مشرفیاں لوٹ کر کے لے کے گئے، یہاں کے دولت لوٹ کر کے گئے۔ آج ان کے پیروکار کہتے ہیں ان دولت کمانے والوں کو کہ یہ دولت لوٹنے والے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی تانا دیا جاتا ہے۔ میں بے بانگے دوحل کہوں گا پھر سے اس ویڈیو کے مادھیم سے اور یہاں کے سامعین کے مادھیم سے، خدا کی قسم جن کو یہ تانا دیا جاتا ہے فلاں مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا، فلاں مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا، لکھ لے میری بات، یہ بطور چیلنج بولتا ہوں میں کہ کوئی ایسا 5 شہنشاہ 5 مسلمان بادشاہ دکھا دے جس نے مندر توڑ کر کے اس مقام پر مسجد تعمیر کیا ہو، میں جو کہے گا ہارنے کے لیے وہ تیار ہوں میں۔ لیکن میں جانتا ہوں، تاریخ کا یہ طالب علم جانتا ہے، اس دھرتی پر کسی ماں نے وہ ثبوت نہیں جنا جو مجھے ایک تاریخی روایات سے کوئی 3 بادشاہوں کا نام دکھا دے گا، نہیں دکھا سکتا، بلکہ اس کے برعکس اس کا الٹا یہ دکھا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تقریباً مسلمانوں کے 100% بادشاہوں نے ان کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق اپنے اپنے چرچوں اور مندروں میں عبادت کی اجازت دی، بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اسلام کا سنسکار یہ تھا، اسلام کی تہذیب یہ تھی، اسلام کا تمدن یہ تھا، اسلام کا آدیش اور سندیشہ یہ تھا کہ لا اکراہ فی الدین،
اللہ کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. کسی مندر کے پجاری کو زبردستی پکڑ کر کے مسجد میں نہیں جھکایا جا سکتا. کسی چرچ میں جھکنے والے، صلیب کو پوجنے والے، صلیب کے پجاری کو پکڑ کر کے کسی کو مسجد میں لا کر کے نہیں جھکایا جا سکتا. بلکہ دین، ایمان اور اسلام اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے. دل اگر مان لے تو تمام مندر میں وہ جا کر کے بیٹھ جائے، وہی مراقبہ کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایمان، دل ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لے. مگر اسلام نے کہیں اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو زبردستی دین ایمان میں داخل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر توڑ کر کے اس مقام پر مسجد تعمیر نہیں کیا. ہاں اتنی بات ہے کہ جب پورے کے پورے قبائل اور پورے کے پورے شہر نے جہاں اسلام قبول کیا، ظاہر سی بات ہے جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب تو مندر پوجے گا نہیں، مورتی پوجے گا نہیں، وہاں تو نمن کرے گا نہیں. ایک اللہ کے سامنے نمن کرے گا، ایک اللہ کی اپاسنا اور عبادت کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ زبردستی مورتیاں تو رکھے گا ہی نہیں. اس لحاظ سے اگر مندروں کو توڑا گیا ہوگا تو توڑا گیا ہوگا، مگر کسی بھی مسلمان بادشاہوں نے مندر نہیں توڑا. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ مسلمان بادشاہوں نے مندر بنوایا، بلکہ حیدرآباد کے کئی سرکاروں نے مندر یہاں بھی تعمیر کروایا. اور اکبر کو اگر لے لیا جائے، جس کو دا گریٹ اکبر، شہنشاہ اکبر کہا جاتا ہے، شہنشاہ ہند جس کو کہا جاتا ہے، اگر ان کی بات کر لیا جائے، وہ تو خیر بیچارہ خود دین حق سے منحرف ہو گیا تھا، مگر انہوں نے جو ہے ایک اپنا نیا دین پیدا کیا تھا جس کو دین الہی کہتا تھا. بہرحال تو انہوں نے تو بہت سارے مندر تعمیر کروائے، بلکہ اپنے حرم خانے میں بھی اپنی بیگمات کے لیے مندریں تعمیر کروائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام شروع دن سے، جب سے انسان اول پرتھم منش کا اوتار اس دھرتی پر ہوا، بھارت کی دھرتی پر ہوا، تبھی سے پرتھم دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، اور انتم دھرم کوئی ہوگا اس دھرتی پر تو وہ اسلام ہوگا. اب لاکھ آدمی مورتیوں کو پوج لے، اس کو پوج لے، اس کے پوج لے، چوہے کو پوج لے، چھچندر کو پوج لے، کتے کو، بلی کو، جس کو چاہے پوج لے، مگر آخرکار دین الہی، دین حق غالب ہوگا. دو تاریخی روایت اور بیان کر دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھو میں جو میری زبان کھل جاتی ہے تو بات ختم نہیں ہوتی، جو آپ نے پہلے ہی مشاہدہ کیا ہے. تو دو باتیں اور میں رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. مورتی پوجا یا بت پرستی، سب سے پہلے تو اجتماعی طور پر بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہی قرآن بولتا ہے نا. سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز روئے زمین پر نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا ہے نا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ جب نوح علیہ السلام ذکر کر رہے، دعوت دے رہے تھے، تو کہا کہ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. کہا کہ رے سنو، نوح کی بات میں مت آنا، یہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ تمہارے جو معبود ہے، ہاں ان کو تم ہرگز نہیں چھوڑنا، ہاں ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ان کو پکڑ کر ان کو پوجو، یہ تمہارے معبود ہیں. بت پرستی کا سب سے پہلے آغاز. اگر ہم تاریخی روایات کو لیتے ہیں، اس سرزمین ہند میں، چونکہ یہ بھی توحید کی سرزمین تھی. دیکھو، ایک تو سرزمین میں بھی توحید ہے، کیونکہ جتنے بھی خلائق ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کے تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی ہی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. روئے زمین و آسمان سمیت تمام مخلوقات اللہ کی وحدانیت کی گیت گاتی ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. یہ پلو باندھ لو، پلو نہیں مطلب کان میں رکھ لو، تمہارے پاس پلو کہاں سے آئیں گے؟ خواتین کے پاس ہے. تو اس بات کو نوٹ کر لو. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب اللہ کی وحدانیت کی تسبیح کرتی ہے. ایک
ایک اللہ کی وحدانیت، لہذا تمام چیزیں مسلمان ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آوے، جن بتوں کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ بیچارے بھی مسلمان ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، انہوں نے اس کو جو ہے معبود بنا دیا، اللہ نے نہیں بنایا، یا انہوں نے خود کو نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا ہے تو وہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ بہر صورت اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اب ہندوستان میں اگر بت پرستی کا تاریخی روایات دیکھا جائے تو تاریخ کے ہندوستان کے یہاں کے کلچر ہے، یہاں کے سنسکرتی ہے، یہاں کے تہذیب و تمدن ہے، اور یہاں کے متعلق جو ایک بہت بڑے ریسرچر ہے اور تاریخ ہند کے اوپر کتاب لکھنے والے سب سے پہلے علامہ بیرونی ہیں، ابو ریحان علامہ بیرونی، ان کی کتاب ہے تاریخ الہند، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، لے لینا کہیں سے پڑھ لینا۔ تاریخ الہند میں انہوں نے ہندوستان کے یہاں کے کلچر، یہاں کی تہذیب، یہاں کی سنسکرتی کا اور یہاں کی آب و ہوا کا بڑا جو ہے تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ہندوستان میں بت پرستی کا آغاز ہوا تو راجہ امبریش کے بعد سے ہوا، اور پورے تفصیل اس میں ہے، وقت تو چونکہ کافی ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی سونا ہے، بہرحال سونا تو ابھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں جہاں تک آج کل لوگ 2 بجے ہی سو رہے ہیں، الیاذ باللہ، کیونکہ اس کا حقیقی جیون ساتھی موبائل سونے نہیں دیتا ہے نا، تو بہرحال جیون ساتھی موبائل کو بناؤ گے تو وقت سے پہلے مر جاؤ گے، سمجھ رہے ہو، اس لیے مت بناؤ، خاص طور سے نوجوان طبقے۔ تاکہ ہندوستان میں بت پرستی کا آغاز راجہ امبریش کے بعد سے ہوا، وہ تفصیل تھوڑا سا لکھتے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ تفصیل اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ راجہ امبریش نے اپنی سلطنت کو، اپنے راج کو، سامراج کو تیاگ کر کے وہ یاد الہی میں مصروف ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنا دیدار کرایا اور اس میں 4 ہاتھ تھے، تاریخی روایت ہے، میں یہ کوئی قرآن تھوڑی بول رہا ہوں، تاریخی روایت، اور میں نے بتا دیا کہ یہ تاریخی روایت جو میں نے کہا کہ علامہ ابو ریحان بیرونی جن کی کتاب تاریخ الہند ہے، ان کے صفحہ نمبر 125 پر اس کا اردو ترجمہ جو کیا ہے سید اصغر نام ہے ان کا، انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کیا ہے، تو اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب بت پرستی کا آغاز ہوا تو وہ راجہ امبریش کے بعد سے ہوا، وہ ہوا یوں کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو تیاگ کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گیا، تو جو ہے خدا نے ان کو اپنا دیدار کرایا اور پھر ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے، سلطنت مت چھوڑو، راج کرو، ایسے 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 سب کچھ ان کو بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے سلطنت بحال کر دی اور راجہ بن گیا، اور پھر جو ہے جب ان کا دیہانت ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو ان کے بعد لوگوں نے 4 ہاتھوں والے دیوتا بنا لیے، 4 ہاتھوں والے بت بنا لیے اور اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بہرحال اللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور ہے، ایک اور تاریخی حوالے سے اجتماعی طور پر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب بت پرستی کا آغاز ہوا، وہ راجہ سورج محمد قاسم فرشتہ، یہ ایک بڑے پیمانے کے مورخ ہیں، بڑے نامور اور مشہور مورخ ہیں، محمد قاسم فرشتہ، انہوں نے لکھا ہے ہندوستان کے بارے میں، بہت تفصیلی بات لکھی ہے، انہوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، کئی جلدوں میں ان کی کتاب ہے، ان کا اردو ترجمہ بھی ہے تاریخ فرشتہ کا، ان کا نام ہی تاریخ فرشتہ ہے۔ تو تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ راجہ سورج کے پاس جھارکھنڈ کے علاقے کا ایک برہمن تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ مہاراج ایسا ہے، آپ سونے چاندی کی مورتیاں بنائیے اور آپ اس کو پوجیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صراط مستقیم کو پا لیں گے، آپ سیدھے راستے کو پا لیں گے۔ لہذا
اس بیچارے راجا نے، راجا سورج نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے ہندوستان میں اجتماعی بت پرستی کا آغاز ہوا. میں نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے نا. اب اس پر کوئی تجزیہ کرنے والا کرے، ریسرچ کرنے والا کرے اور پڑھنے والا پڑھے. میرے یاروں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میرے بہنوں، غرض یہ کہ ان تمام باتوں کا ایک دو چار جو خلاصے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان یہ کل کی پیداوار ہے، اے دنیا والوں، یہ کل کے پیداوار نہیں. یہ جس دن سے سب سے پہلے منشیہ کا اوتار اس دھرتی پر ہوتا ہے تبھی سے مسلمان ہے، تبھی سے اسلام ہے، تبھی سے یہ دین ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے بلکہ تمہارا جمعہ 8 دن ہوا ہوگا، تم کل کے پیداوار ہو، اور تم نے جو ہے شیطانی کارندوں نے کتب الہیہ اور سماویہ میں جب تحریف و تبدیل کیا، پریورتن کیا، تب یہ شرک اور بت پرستی اور جو ہے مورتی پرستی اور پیر پرستی اور مزار پرستی کا جو ہے پرچلن ہوا، اور پھر دنیا جو ہے بت پرستی میں گھل مل گئے اور پھر اسی کو سب کچھ سمجھنے لگا، ہے نا. تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کوئی بھی مسلمان یہ بات اگر کسی شیطان کے کارندے سے سنے کہ اسلام کل کی پیداوار ہے تو کم از کم اس شیطان کو اگر دندان شکن جواب نہ دے سکے تو اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لے کہ کبھی اگر اس شیطان مردود سے سامنا ہوا تو اس کو ہم جواب دیں گے، کیونکہ اسلام از دا فرسٹ ریلیجن، اسلام ہی سب سے پرتھم دھرم ہے، اسلام ہی سب سے پہلا دین ہے، اور اس دین کو اللہ غالب کر کے رہے گا. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں چند باتیں میں نے اس لیے کی کہ ان باتوں کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری نئی نسل جانے. اس لیے کہ فیس بک میں صرف ہم میوزک کو جانتے ہیں اور تھوڑے تھاک ادھر ادھر کی چیزوں کو جانتے ہیں، باقی اصل تاریخ سے ہم جو ہے نابلد ہیں، اصل قرآن و حدیث سے ہم ناآشنا ہیں. اس لیے ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم جو اسلام پر جتنے بھی بھونکنے والے پاگل کتے ہیں، اللہ تو ان کی زبان کے لیے کافی ہے، اللہ تو ان کی زبان کے لیے کافی ہے. اسلام اور عالم اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرما، ہم سب کے دامن کو بت پرستی سے، شرک کی آلودگی سے محفوظ فرما. اللہم اجعلنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.